اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے انسانی ہدایت کے لیے مختلف طبقات کو قرآن مجید میں بطور ہادی پیش فرمایا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ہر نماز کے اندر ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر جب اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل بیان فرماتا ہے تو سورہ نساء گواہی دیتی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگوں میں ایک طبقے کو طبقہ صالحین بھی کہا جاتا ہے۔ جب طبقہ صالحین کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہر عہد میں ان کا وجود باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ آج کے دور پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ کے مقبول بندوں میں سے، اللہ کے محبوب بندوں میں سے، اللہ کے مقدس بندوں میں سے ایک شخصیت ایسی بھی ہے جن کو دنیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو، ان کی عظمت کو، ان کی شخصیت کو پرکھنا ہو تو کوئی اصول بھی چاہیے تاکہ وہ اس اصول کے ذریعے آپ کی شخصیت کو ہم پرکھ سکیں۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں ایک پیمانہ دیتا ہے، اس کو پیمانہ علم بھی کہا جاتا ہے، پیمانہ معرفت بھی ہے، اور پیمانہ شخصیت بھی ہے۔ یعنی کسی شخصیت کو دیکھنا ہو، اس کے کمالات کو دیکھنا ہو تو یہ پیمانہ ہے۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی مسئلے میں، اگر کسی معاملے میں الجھن پیدا ہو جائے تو الجھن کی سلجھن کے لیے اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ اب اہل ذکر سے مراد کون لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں اہل ذکر سے مراد صالحین کو لیا گیا، اور صالحین کا طبقہ جو ہے وہ اہل ذکر ہے۔ ہر دور میں اہل ذکر موجود ہوتے ہیں، وہ مقبولان بارگاہ خداوندی کہ جن کو دنیا اللہ رب العزت کا انعام تسلیم کرتی ہے، نعمت تسلیم کرتی ہے۔ ان مقبولان خدا کی بارگاہ میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ذکر جو ہے وہ شیخ الاسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اہل معرفت، اہل محبت وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو پیمانہ معرفت جو ہے نا شیخ الاسلام کا، ان کی معرفت کے لیے جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ قرآن نے دے دیا ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں الجھن پیدا ہو تو اہل ذکر سے پوچھا کرو، اہل ذکر کی خدمت میں جایا کرو۔ آئیے ہم اہل ذکر سے پوچھتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک دائمی پیغام ہے، قرآن دائمی رہنما ہے، قرآن کا پیغام، قرآن کی فکر دائمیت کی فکر ہے۔ تو جب دائمی فکر ہے تو آج کے دور میں بھی ہم قرآن سے ہی رہنمائی لیں گے کہ قرآن بتا، کسی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو، کسی مسئلے کے بارے میں، کسی معاملے میں، تو قرآن پاک ہمیں پیغام دیتا ہے اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ جب اہل ذکر سے ہم نے پوچھا تو اہل ذکر نے پھر شیخ الاسلام کا تعارف کروایا۔ آئیے چند نام اہل محبت، اہل معرفت اور اہل ذکر کے جن کے ذریعہ سے ہم شیخ الاسلام کا تعارف جانیں گے۔ سب سے پہلے میں جس شخصیت کا نام لینے لگا ہوں، علم کی دنیا ہو، معرفت کی دنیا ہو، ولایت کی دنیا ہو، ایک نام ان کا ہے، ایک مقام ان کا ہے۔ دنیا ان کو شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے، ان کی آستانے کو سیال شریف کہا جاتا ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
1966 کی بات ہے کہ آپ کا جو دارالعلوم سیال شریف میں ہے اس میں آپ نے علوم جدیدہ کا آغاز کرنا تھا، اور اس افتتاح کے موقع پر شیخ الاسلام کے والد گرامی ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بھی دعوت دی۔ تو اس وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی جو عمر تھی وہ 15 سال تھی، یعنی اپنے بابا جان کے ساتھ قادری صاحب بھی وہاں جاتے ہیں، اور جا کے 10 منٹ کی گفتگو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یعنی ابھی طاہر محمد طاہر کے نام سے جانے جاتے تھے، آپ نے گفتگو فرمائی۔ آپ کی گفتگو کے بعد حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین ساری رحمۃ اللہ علیہ، آپ لجپال پیر سیال نے جو کلمات تحسین ارشاد فرمائے وہ کیا تھے؟ آپ فرماتے ایک وقت آئے گا کہ عالم اسلام اور اہل سنت کا فخر بن کر یہ بچہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اور پھر فرمایا آسمان علم و فن پر نیر تابہ بن کے یہ محمد طاہر چمکے گا۔ تو اہل ذکر نے ہمیں بتا دیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت کیا ہے۔ پھر دوسرا نام جو لینے لگا ہوں، ایک معتبر نام، مستند نام، ایک شخصیت اور ایک ہمہ جہت شخصیت جن کو دنیا غزالی زماں کے نام سے جانتی ہے۔ یہ 1980 کی بات ہے، جامع مسجد نوری لاہور اسٹیشن کے بالکل قریب یہ مسجد تھی، وہاں پروگرام تھا، اور اس محفل میں اس جلسے میں صدارتی خطبہ جو تھا وہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ وہاں خطاب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی تھا۔ آپ چونکہ ابھی جوانی کی دہلیز پہ آپ نے قدم رکھا، اور اس وقت شیخ الاسلام نوجوان تھے، ینگ تھے، آپ نے خطاب کیا۔ جب آپ نے خطاب کر لیا تو اس کے بعد غزالی زماں نے کیا فرمایا، ان کے کلمات تحسین کیا تھے؟ آپ نے فرمایا فیضان محمدی کا ایسا نور اللہ تعالیٰ نے اس جوان کے اندر رکھ دیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا۔ یہ فکر ہے، یہ پیغام ہے غزالی زماں کا، تو پیمانہ وہی ہے، اہل ذکر سے پوچھو۔ اس کے بعد محدث حرم الشیخ محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 نومبر 1995 آپ نے مرکز منہاج القرآن کا دورہ کیا۔ جب دورہ کیا تو اس موقع پر محدث حرم، یعنی حرم کے محدث کا ٹائٹل ان کو ملا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر ہر دور میں برکات جاری رکھتا ہے، اور قادری صاحب اس برکت کا نام ہے جو اس دور میں اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ یعنی یہ محدث حرم کے الفاظ ہیں، یہ شیخ محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد میں جس شخصیت کا نام لینے لگا ہوں، اہل ذکر میں سے، اہل معرفت میں سے، ولایت کی دنیا میں ایک کمال کا نام ہے، اور کمال کا نام کیوں نہ ہو، یہ خانوادہ غوث اعظم ہے، شہزادہ غوث الورا حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ادارہ منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کے کام سے مطمئن ہیں۔ وقت کا ایک ولی جو ہے شہزادہ غوث الورا یہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی ادارہ منہاج القرآن کو نقصان پہنچائے گا وہ خود کو طریقہ قادریہ پر نہ سمجھے۔ یہ وہ پیغام تھا، یہ فکر تھا، یہ وہ اپنے مریدین کو یا سلسلہ قادریہ کے افراد کو فرمایا کہ شیخ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا مقام کیا ہے، اور یہ کمال ہے۔ بعض دفعہ مرید اپنے مرشد کی تعریف کرتا ہے، اس کو وفا کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ مرشد اپنے مرید کی تعریف کرتا ہے، اس کو عطا کہا جاتا ہے۔ یہ شیخ کی عطا تھی، یہ شیخ کی مہربانی ہے، شیخ کا کمال ہے کہ اپنے مرید کامل کو جو ہے، مرید صادق کو جو ہے وہ پذیرائی دینے کے لیے، عظمت دینے کے لیے یہ کلمات تحسین ارشاد فرما رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا جو نام ہے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے متعلق کیا فرماتے تھے۔ 1987 میں آپ نے یہ بیان جب مرکزی منہاج القرآن کانفرنس میں تشریف لائے، آپ فرماتے خدائے قدوس کا ہم پر احسان ہے۔ یہ کلمات تھے حضور ضیاء الامت کے، خدائے قدوس کا ہم پر احسان ہے، اور اس نے آج کے دور میں
اس عظیم مرد مجاہد کو عطا کیا ہے۔ یعنی اس یعنی حضور ذال امت کی جو شخصیت ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کو اللہ کا احسان قرار دے رہے ہیں۔ اہل ذکر سے پوچھو۔ اس کے بعد ہم جو اگلا نام لیتے ہیں، اگلے نام کی طرف میں آتا ہوں۔ ابو البیان علامہ سید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خطابت کی دنیا میں ایک نام ہے۔ آپ کا جو سلسلہ طریقت بھی تھا اور خطابت میں ایک آپ کی کتب بھی ہیں جو کہ خطباء کے لیے، علماء کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ آپ کا فرمان کیا تھا کہ تحریک منہاج القرآن تحفظ ناموس رسالت کی تحریک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ 1986 میں وفاقی شرعی عدالت میں ڈاکٹر صاحب نے جو دلائل پیش کیے ناموس رسالت پر، اس پر آپ نے ڈاکٹر صاحب کے لیے کلمات تحسین ارشاد فرمائے۔ آگے جس نام کو میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، بہت بڑی شخصیت معرفت کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں، سید غلام رسول شاہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ، چکوال میں جن کا مزار ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو، اس وقت جب شیخ الاسلام ابھی جوانی کی دہلیز پہ تھے، جوان تھے، اس وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو آپ نے شیخ الاسلام کا لقب دیا تھا۔ اس کے بعد اگلا نام جو میں لینے لگا ہوں، بہت بڑی شخصیت، بڑی عظیم روحانی شخصیت، جن کا تعلق بھی خانوادہ غوث اعظم کے ساتھ، اور سب سے بڑی ان کی خوش قسمتی اور ان کا اعزاز یہ تھا کہ بغداد شریف میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر عنوان کی جو خدمت تھی وہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان کے خادم خاص، ان کے سجادہ نشین السید احمد ظفر الگیلانی، انہوں نے کیا فرمایا؟ فرماتے منہاج القرآن ایک عالمگیر تحریک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے قائد ہمارے روحانی بیٹے ہیں۔ حضور غوث پاک کا فرزند یہ کہہ رہا، حضور غوث پاک کی اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے روحانی فرزند ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو نام میں لینے لگا ہوں، صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت روحانی شخصیت اور جن کا مرکز آج بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہے، اور لوگوں کو اللہ کے ذکر کی وہاں سے سوغات مل رہی ہے۔ یا حیو یا قیوم کے ورد کا نور بٹ رہا ہے دنیا کے اندر۔ صوفی صاحب جب آپ کے پاس ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جاتے ہیں تو ان کو خبر ملی کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو صوفی صاحب بار بار اپنے مریدین سے فرما رہے تھے کہ ابھی تک ہمارا پیارا نہیں پہنچا، ابھی تک ہمارا پیارا نہیں آیا، بار بار ان کلمات کو دہرا رہے تھے۔ پھر جب شیخ الاسلام آئے تو آپ نے ان کو جوتے نہیں اتارنے دیے، آگے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں۔ پھر جب شیخ الاسلام کو الوداع کرنے لگے صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا اور فرمایا نیچے نہیں اترنا۔ بڑی کوشش کی ڈاکٹر صاحب نے کہ نیچے اتریں اور اکٹھا سفر کیا جائے پیدل، لیکن صوفی برکت علی صاحب کافی دیر تک، آپ دور تک جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی گاڑی کے ساتھ چلتے رہے۔ آپ کا ایک قول، اور وہ قول کیا تھا کہ اس دور کے عارف باللہ ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یعنی یہ الفاظ تھے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس کے بعد ہم ایک نام اور لیں گے، بہت پیارا نام اور ایسا مقدس نام، پیارا نام اور عظیم نام ہے جن کو خانوادہ غوث الورا سے نسبت ہے اور خانوادہ مہر علی سے نسبت ہے۔ حضور پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گلشن کے ایک پھول، جن کو پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، 28 جون 2008 میں انہوں کا، اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے یہ بات، جب شیخ الاسلام کے بیٹے صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کا ولیمہ تھا، تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب تشریف لائے، آپ نے صحرا بھی پڑھا تھا اور یہ کلمات تحسین بھی ارشاد فرمائے تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہم محبت بھی رکھتے ہیں اور ہم ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے پیر سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کرما والا شریف سے ان کا تعلق، بہت بڑا آستانہ اوکاڑا کی سرزمین میں، اور وہاں سے بھی فیض دنیا کو مل رہا ہے، دنیا فیض و برکات حاصل کر رہی ہے۔ آپ کے کا قول اور آپ کے کلمات آج تک مشہور ہیں اور یہ محفوظ بھی ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی فکر و پیغام کو عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ یہ ان کی جو فکر ہے
ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اس فکر کو اپنے زندگی میں ڈھالیں۔ اس کے بعد پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چورا شریف، اس آستانے سے آپ کا تعلق، بہت بڑی شخصیت، اور خطابت کی دنیا میں بھی ایک نام تھا، روحانیت اور خطابت دونوں چیزیں جہاں جمع تھی۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں اور میرے مرید تحریک منہاج القرآن کے کام آ جائیں تو ہماری بہت بڑی سعادت ہوگی۔ یعنی ایک اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اس تحریک کے کام آ جائیں، اس کی خدمت کے لیے، تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اس کے بعد ہم ایک نام لیں گے، پیر فضل ربانی زاہدی نیریاں شریف کے ساتھ تعلق، بہت بڑا آستانہ ہے اور علمی روحانی کام ہے اس آستانے کا۔ آپ فرماتے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شیخ الاسلام کی شخصیت بہت قیمتی سرمایہ ہے، یعنی یہ نیریاں شریف کے شہزادے فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نام لینے لگا ہوں سرائکی دنیا کا ایک نام، اور سرائکی حوالے سے جب بھی سرائکستان یا سرائکی کا تصور آتا ہے تو ایک نام عشق کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں سامنے آتا ہے، اور وہ نام ہے حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوٹ مٹن شریف۔ کوٹ مٹن شریف کے جو سجادہ نشین خواجہ معین الدین محبوب قریجہ رحمۃ آپ مدد اللہ علیہ، آپ کا قول کمال کا قول ہے، یعنی اتنی بڑی درگاہ ہے، اور اس درگاہ کا ایک جو ہے شہزادہ اب یہ بات کر رہا ہے۔ آپ فرماتے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی صدی میں سانس لے رہا ہوں۔ اتنا بڑا یعنی فکر پیغام دے دیا اہل محبت کے نام۔ اس کے بعد ایک نام ہے شام کی دنیا سے، ملک شام سے ایک نام آتا ہے، شیخ اسد محمد سعید الساغرجی۔ آپ مفتی اعظم شام کے ٹائٹل سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ آپ کچھ عرصہ قبل آپ کا وصال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی اس تحریک کے سپاہی بن کر کام کریں، کہ کہاں شام کی دنیا اور کہاں پاکستان کا ایک فرزند، پاکستان کا ایک نام، وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس تحریک کے خادم بن کے کام کریں۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے خواجہ غلام قطب الدین فریدی مدظ اللہ علی، آستانہ عالیہ گڑھی شریف، ان کو بھی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن شریف، ان سے فیض ہے، اس درگاہ سے فیض ہے، اس آستانے سے فیض ہے۔ اور چشتیوں کے جو اس وقت شہزادے ہیں ان میں ایک نام ہے ان کا، کمال کی شخصیت، علمی شخصیت ہے، روحانی ادبی شخصیت ہے۔ آپ کو میں نے خود دیکھا الحمدللہ کہ جب شیخ الاسلام ان کے گھر تشریف لاتے ہیں خواجہ غلام قطب الدین فریدی کے، ایک کمرے میں بیٹھ کے یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے کو نوالے دے رہی ہیں، لقمے کھلا رہی ہیں، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی شفقتیں، اتنی باہمی قربتیں جو ہیں۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے علم کی دنیا میں، بہت بڑا نام، اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں ایک نام ہے مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنگ سے جن کا تعلق تھا، بہت بڑی شخصیت، حضور شیخ الاسلام کے استاد گرامی بھی ہیں، یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے استاد ہیں۔ استاد اپنے شاگرد کی تعریف کر رہا ہے، یعنی یہ بھی عطا کا ایک پہلو ہے۔ شاگرد استاد کی تعریف کرے وہ وفا ہوتی ہے، استاد شاگرد کی تعریف کرے یہ استاد کی طرف سے عطا کا پہلو ہے۔ آپ فرماتے ڈاکٹر طاہر القادری حقیقی معنوں میں اسلام اور عقائد صحیحہ کے پاسبان ہیں، یعنی یہ محدث اعظم پاکستان کی گود میں پلنے والی شخصیت اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والی شخصیت یہ گواہی دے رہی ہے۔ اس کے بعد میں جو نام لینے لگا ہوں، میرے مرشد کامل یعنی میرے دادا حضور، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام بخشا ہوا تھا، روحانیت کی دنیا میں ایک نام تھا، اور اتنا نام زندگی بھر قرآن، سنت، فکر رسول، عشق رسول، محبت رسول کا نور بانٹا۔ یہ 1995 کی بات ہے جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ماموں کانجن تشریف لائے تھے۔ اس اللہ کے ولی کو ہم نے دیکھا کہ آپ علیل تھے، بہت زیادہ علیل تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا خطاب سننے کے لیے جانا ہے۔ کمالیہ سے تشریف لائے علالت کے باوجود، اور ہمارے لیے وہ ایک چیز سند بن گئی کہ اللہ کا ولی جس شخصیت کو سننے کے لیے آ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ روحانی تعلقات کتنے پختہ ہوں گے، یہ روحانی رشتے کتنے عظیم ہوں گے۔ اور پھر آخر پر میں جو نام 19ویں نمبر کا، چونکہ میں نے 19 کے عدد کے ساتھ 19 نام
آپ کو بتانے تھے کہ 19ویں شخصیت جن کا میں نام لینے لگا ہوں، پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد گرامی سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یعنی شاگرد تھے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن یعنی ایک شاگرد بابا شاگرد ہیں محدث اعظم پاکستان کے، اور بیٹے شاگرد ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، یعنی سید ہدایت رسول شاہ صاحب چلتے پھرتے اللہ کے ولی تھے۔ آپ فیصل آباد کی سرزمین پہ جا کے پوچھیں، ان کا تعارف پوچھیں، آپ کو ہر مکتبہ فکر جو ہے ان کی محبت کی بات سنائے گا، ان کی شفقتوں کی بات سنائے گا، ان کی خیرت کا کمال پہلو سنائے گا۔ اور وہ اللہ کا ولی زندگی بھر اس کی سنگت میں خود کو قربان کر کے چلا گیا، اس سنگت کو سنگت شیخ الاسلام کا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے روحانی فرزند تھے سید ہدایت رسول شاہ صاحب، ان کا ادارہ آج بھی شیخ الاسلام کی فکر کو عام کر رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جب بھی شیخ الاسلام کے بارے میں جاننا ہونا تو قرآن مجید کی اس فکر کو سامنے رکھنا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ یعنی یہ فکر ہے اور یہ پیغام ہے، ہم نے شیخ الاسلام کو ماننا ہے تو ہم صالحین کے پاس جائیں گے، حاسدین کے پاس نہیں جائیں گے۔ ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن جار دے، ہم فسادیوں کے پاس نہیں جائیں گے، ہم تو امن والوں کے پاس جائیں گے۔ فسادی کو کیا خبر کہ شیخ الاسلام کا مقام کیا ہے، حاسدین کو کیا خبر، متعصبین کو کیا خبر، ان کو کیا خبر کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا مقام۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو اگر سمجھنا ہے تو ذاکرین کے پاس آئیں، صالحین کے پاس آئیں، ساجدین کے پاس آئیں، شاکرین کے پاس آئیں، صابرین کے پاس آئیں، قانتین کے پاس آئیں، خاشعین کے پاس آئیں، ان شخصیات کے پاس آئیں۔ تو پیمانہ ایک ہی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو جاننا ہے تو اللہ والوں سے جانیں گے، اللہ والے ہی جانتے ہیں اور اللہ والے ہی خبر دیتے ہیں۔